سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے جلب میں موجود تھے، تو آپ نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ تم میں سے فتنوں کے متعلق کون زیادہ جانتا ہے؟ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور معلومات اکٹھی کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر والوں کے متعلق بھی ہوتا ہے، مال کے متعلق بھی ہوتا ہے، اور ایسے فتنوں کو نماز اور صدقہ وہ لے جاتا ہے، ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی نماز پڑھی، وہ جو فتنہ، وہ مشکل، وہ امتحان آنا تھا، وہ اس نماز کی وجہ سے دور ہو گیا۔ صدقہ دیا، وہ فتنہ ٹل گیا، وہ مشکل، وہ امتحان وہ گزر گیا۔ نہ جانے کتنی ایسی مشکلات ہیں اور کتنے ایسے امتحان ہوتے ہیں جو ہمارے ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ میں ان چھوٹے فتنوں کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں ان فتنوں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں جو ایسے ابھریں گے جیسے موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کو یہ جواب دیا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور ان کی دور اندیشی کا اندازہ لگائیے۔ وہ کہنے لگے کیا وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ کیونکہ کسی چیز کے اندر آنے کی جو ایک بندش ہے، ایک رکاوٹ ہے، وہ دروازہ ہے۔ تو دروازہ جب تک موجود ہے تو ظاہر ہے فتنے نہیں آئیں گے، جب فتنے آئیں گے تو وہ دروازہ کیا ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اذا لا یغلق، پھر تو وہ بند نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ دروازہ بند نہیں ہوگا جو ٹوٹا ہو، جس کو توڑ دیا گیا ہو۔ تو اس سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ بعد میں جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ظاہر ہے بعد میں بیان کی کہ ایسے واقعہ ہوا تھا، سیدنا عمر کی یہ ساری گفتگو، تو ان سے پھر ان کے شاگردوں نے پوچھا کیا حذیفہ رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس سے مراد ان کی شہادت ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل، انہیں تو اس طرح یقین تھا جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ فتنوں کا عہد جو ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا آغاز ہوا، اور وہ جو آغاز تھا وہ احادیث میں ہم دیکھیں تو مقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا عثمان کی شہادت سے اس کا آغاز شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پھر بڑھتا چلا گیا اور اس نے امت کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کیا آج بھی اس طرح کے فتنوں کا ہم شکار ہیں کہ نہیں ہیں، اور فتنہ کسے کہا جاتا ہے، اور کیا ہمارے سامنے کیا احکام ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو فتنہ امت مسلمہ کے اندر رونما ہوا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس شہادت کا جو سبب بنا وہ ایک سیاسی پہلو تھا۔ یعنی لوگوں نے یہ کہا، جو فتنہ گر تھے، جو بلوائی تھے، کہ
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ فتنہ اس قدر بڑا کہ اس نے پھر امت کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتنہ وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے مابین ہو، جب وہ کفار کے ساتھ ہو تو وہ فتنہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بنت عہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس آئے بصرہ میں، تو انہوں نے مجھے میرے والد سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا ساتھ دیں، جنگ میں ہمارے ساتھ ہوں۔ تو سیدنا عہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، اپنی بیٹی کو آواز دی کہ وہ تلوار لے کے آؤ۔ وہ تلوار لائی تو وہ لکڑی کی تلوار تھی۔ تو انہوں نے جب پرتلے سے نکالی تلوار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی اس تلوار کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے چچا زاد حضرت علی کے چچا زاد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ حدیث سنی تھی کہ اذا كانت الفتنة بین المسلمین، کہ جب فتنہ مسلمانوں کے مابین ہو تو فاتخذ سیفا من خشب، تو پھر تم نے لکڑی کی تلوار لے لینی ہے۔ یعنی یہ ایک علامتی ایک ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے اپنے تحفظ کے لیے، ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کسی کا قتل ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر معاملے بڑھ کے بہت الجھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اس دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو آج ہم جس قسم کے فتنوں کا شکار ہیں، اس میں سے ٹاپ پہ جو آج کل فتنہ چل رہا ہے وہ بھی ایک سیاسی نوعیت کا ہے کہ کس کو حکومت کا حقدار ہونا چاہیے، کس کو نہیں، اور اس حوالے سے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور اس میں ہم بالکل تمیز نہیں رکھتے کہ آیا شریعت ہم سے کس قسم کا مطالبہ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے، ہم شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی چاہت، اپنی تمنا، اپنی پسند اور ناپسند کے تحت ہم نے دین کو اس کے تحت کیا ہوا ہے۔ تو اگر اس دور میں ایک فتنہ سیاسی نوعیت کا اٹھ کے مسلمانوں کا اتنا نقصان کر سکتا ہے، تو آج بھی اگر سیاسی نوعیت کا فتنہ اس قدر بڑھ جائے کہ محبت کی بنیاد، نفرت کی بنیاد، ملنے کی بنیاد، علیحدہ ہونے کی بنیاد یہی بن جائے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو سیاست سے کے ماتحت کر دیا ہے۔ دین نیچے رہ گیا اور سیاست اوپر آ گئی، اور اس طرح ہم فتنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنی نفرتیں، اور اب تو یہ ہے کہ جان قربان کرنے سے بھی اس راہ میں دریغ نہیں کی جاتی۔ نہ مارنے والے اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ جان قربان کرنے والے اس کا کہ یہ کس راہ میں جا رہی ہے۔ اسی طرح جو فتنہ رونما ہوتا ہے اس میں پھر انسان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فتنوں کے عہد میں خاموشی اختیار کرنے کا کہا گیا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ علیک بخاصۃ نفسک، تو نے اپنے آپ کو بس اپنا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے متعلق بھی نہیں کہنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا، بس اپنی تو نے خیر منانی ہے، اپنے آپ کو تو نے قابو میں رکھنا ہے، کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، زبان کو پکڑنے کا حکم ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو فتنوں کے متعلق خاص ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو فتنوں کا دور ہوتا ہے اس میں احکام عمومی نہیں ہوتے۔ آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ لوگوں نے لکھا، دانشوروں نے، مفکرین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ لوگوں کو، یعنی اس عہد کے لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ حق پر تھے، لیکن
ان کو یہ نہیں پتا کہ اس عہد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، تم نے علیحدہ رہنا ہے، تم نے اس صورت کے ساتھ نہیں دینا، حالانکہ پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فرمائی تھی۔ میں ذرا آپ کو گہری باتیں بتا رہا ہوں آسان لفظوں میں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ پیش گوئیاں آپ نے فرمائی تھی، سیدنا عمر کی شہادت کی پیش گوئی بھی تھی، سیدنا عثمان کی شہادت کی پیش گوئی بھی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی بھی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی بھی تھی۔ یہ ساری پیش گوئیاں آپ نے فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ایک فرمان بھی ایسا نہیں ملتا کہ تم اس کا ساتھ دینا یا اس سے علیحدہ ہو جانا، یہ آپ کے فرامین نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ان فتنوں سے دور رہے، اور بعد میں تابعین اور ان کے بعد آنے والے اتباع تابعین وہ بھی ان فتنوں سے بالکل کنارہ کش رہے۔ کچھ لوگ اس کا شکار بھی ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو بہت کم لوگ تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، وہ ان کو یہ پیغام گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تو وہ کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے کہ آپ شیر کے منہ میں ہیں، اس کے جبڑوں کے اندر ہیں، تو تب بھی میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن اس موقع پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو فتنوں کے متعلق ہیں وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ وہ احادیث کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دیتے ہیں؟ اور پھر اس عہد فتن پہ بات کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا اور اس کو دین کی خدمت سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں کئی لوگ اس کا شکار بھی ہیں، جیسے مرزا محمد علی جہلمی اور اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز جو ہیں، وہ اس کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی اس دور کے متعلق یہ نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے اور ایسے کرنا ہے، تو پھر ہم آج 1400 سال کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ وہ اس بات کے خود جواب دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو ہم کریں گے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں ہمارے متعلق پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ سیدنا حسن بصری، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس جو مسلمانوں کے مابین فتنہ ہوا اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور سے میری تلوار کو محفوظ رکھا، تو آج میں اپنی زبان کو کیوں اس سے گرد آلود کروں؟ یعنی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس فتنوں کے عہد سے محفوظ رکھا ہے تو میں کیوں اس میں شرکت کروں، کیوں اس میں شامل ہوں؟ مجھے علیحدہ ہی رہنا ہے ان فتنوں پہ بات کرنے پہ، تبصرہ کرنے سے بھی۔ تو اس وجہ سے جو لوگ آج بڑے محقق بنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل جو فتنوں کے عہد کے متعلق تھا، تابعین کا، اور اس پہ تو بڑی تفصیل سے بڑی بات ہے اور میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتنوں کا دور وہ نہیں ہوتا کہ جب جیسے ہمارے حالات ہیں، ہم فتنوں کا شکار اس طرح نہیں ہے جس طرح اس عہد میں فتن تھے۔ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آج ہماری جو بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کی طرف خود بڑھتے ہیں، خود جاتے ہیں، خود ان میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے، رونما ہوں گے، اور جو کوئی ان کی طرف جھانکے گا، یعنی جو اپنے آپ میں ہے، جو اپنے دین کو تحفظ دیے ہوئے ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ان فتنوں میں جھانکے گا تو وہ فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔
اور اس کے سامنے وہ بہت نمایاں ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آج کے اس دور کے اندر فتنوں کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا دین محفوظ نہیں ہے یا وہ احادیث وہ روایات نہیں آتی اس دور کے متعلق جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے بہترین جو جگہ ہوگی وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں گی، جن میں وہ جا کے رہے گا، اپنے دین کو تحفظ دے کے وہ وہاں پہ چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، کہ اپنے دین کو وہاں پہ لے جائے گا، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، وہ دور نہیں ہے۔ کیونکہ آج ہمارے شہروں میں، ہماری آبادیوں کے اندر دین کو تحفظ حاصل ہے، الا یہ کہ جو شخص خود فتنوں کا شکار ہوتا ہے، تو فتنوں کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو تحفظ نہیں دے پاتے۔ وہ نئی نئی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایسے سورسز، ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فتنوں میں خود جا پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کا ایک دور آنا ہے، اور وہ صبر کا ایسا دور ہوگا جس میں دین پہ چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ یعنی انگارے کو پکڑ کے انسان کتنا جی سکتا ہے، کتنا رہ سکتا ہے، کیا وہ کر سکتا ہے، اس کو تو اسی کی فکر لاحق ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ جو صبر کے ایام ہوں گے ان میں انسان خود اگر وہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو اسے فتنوں سے کون بچائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس یہ موبائل ہے اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا بھر کی معلومات اور بہت سے افکار، نظریات اپنے اندر سموتے چلے جاتے ہیں، اس کی طرف شاید اشارہ ہو یہ ہمارے لیے ایک انگارہ ہے، اور ہم غلط صحیح اور فتنے اور سب کچھ اپنے اندر سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نیکی میں اور ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ رہتا ہے، اس کے اثرات اتنی جلدی ہم سے ختم نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دنوں میں دین پہ چلنا وہ اس قدر ثواب کا باعث ہوگا جیسے 50 آدمیوں کو جتنا اجر ملے گا تم میں سے، اتنا اجر اس شخص کو ملے گا جو ایسے دور کے اندر دین کے ساتھ جڑا رہے گا، وابستہ رہے گا۔ اس وجہ سے دور حاضر کے جو فتنے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے دین پر حملہ آور ہیں۔ وہ اس نوعیت کے بڑے فتنے نہیں ہیں، لیکن جس قدر ہے وہ ہمارے دین پہ حملہ آور ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ہے ملت اسلامیہ کے اندر، نوجوانوں کے اندر۔ آپ کو اس بات کی تو خوشی ہوتی ہوگی کہ امریکہ کا ایک مشہور پادری، ایک بڑا پادری وہ مسلمان ہوا ہے، فلاں عہدیدار مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اس بات کو شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان الحاد کا شکار ہوتے ہیں، وہ دین سے دور ہوتے ہیں، وہ دین کو کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین سے وابستگی یہ فتنوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، اور جب آپ دین سے دور نکل جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، وہ قرآنی ہدایات اور تعلیمات سے دور نکل جاتے ہیں، تو ایسے سمجھیں آپ خود کو فتنوں کا شکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے دین کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ دین ہی ہمارا متاع جاں ہے، یہ دین ہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ دین ہی ہمارا تحفظ ہے، یہ دین ہی ہماری کامیابی ہے۔ جب اس میں کوئی خلل آتا ہے تو پھر وہ نظریات، افکار، وہ عمارتیں، وہ لوگ، وہ سب بالکل ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو دین کو تحفظ دینے کے لیے ایمان کے ساتھ اس پہ پورا یقین رکھ کے اس کو لے کے چلنا یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے اصحاب کہف نے اپنے آپ کو تحفظ دیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں فتنوں میں کیا کرنا چاہیے، ان کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ ایک روشن مثال ہے۔
مجھے بتائیے کہ اصحاب کہف جن کا تذکرہ کسی اخبار کی زینت نہیں ہے، تاریخ کی کسی کتاب کا وہ مضمون نہیں ہے، بلکہ وہ مضمون تو ایسا ہے جس کو قرآن مجید نے جگہ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ فتنہ دجال سے سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال، جس سے سابقہ انبیاء کرام بھی ڈراتے آئے اپنی اپنی امتوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی حدیث میں اس کی ایک ایک نشانی بتا کے واضح فرمایا۔ اس سے تحفظ کے لیے سورہ کہف کی پورا قرآن مجید موجود ہے، 6232 آیات ہیں، لیکن سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو اس طرح کیوں نمایاں کیا گیا کہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو 10ویں آیت ہی میں اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ 10ویں آیت میں اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصحاب کہف میں فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین رہنمائی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو بھی شخص اپنے دین کو اہمیت دیتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو ان فتنوں سے، ان مشکلات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان فتنوں میں جا نہیں گھستا، وہ خود سے کوئی ایسی کارروائیاں کر کے ان فتنوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کو تحفظ دیتا ہے۔ وہ اصحاب کہف انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ نوجوان تھے، جیسے میرے سامنے کئی نوجوان بیٹھے، نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو رہنمائی میں اور زیادہ کر دیا۔ وہ رہنمائی مجھے بتائیے کس نوعیت کی تھی؟ کیا ان کو بہت سے ترقیاں اور عروج جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے وہ ملا تھا؟ ان کو کوئی اس دور کے بڑے بڑے میڈل دیے گئے تھے؟ بہت سے اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ ہدایت ایک اس غار کی طرف تھی جو ایک بہت بڑی نشانی ہے اس روئے زمین پر، وہ نشانی تھی۔ اور انہوں نے کس چیز کو تحفظ دیا تھا؟ انہوں نے اپنے ایمان کو تحفظ دیا تھا، لوگوں سے کٹ گئے اور اس معاشرے سے کٹ گئے جو ان کے دین کو ایک فتنہ اور آزمائش اور مشکل بنا رہا تھا، اور انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو یہ حکم صادر فرمایا کہ وہ تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، کہ وہ تھوڑا سا دائیں طرف جھک کے ان سے گزرے تاکہ ان اصحاب کہف کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جو اپنے ایمان کو تحفظ دے کے چلتے ہیں ان کے لیے اپنے یہ فطری قوانین جو ہے ان کو بھی بدل دیتا ہے، جن کو ہم معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی جب فطرت سے، روٹین سے کوئی چیز ہٹتی ہے تو وہ معجزہ یا کرامت میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اظہار بھی ان لوگوں کے لیے کر دیتا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک غار چاہیے، لیکن وہ غار اس طرح کی غار نہیں جو پہاڑوں میں ہوتی ہے، اس طرح کی غار کہ ہم فتنوں کے تمام جو وسائل اور آلات ہیں اس سے بچا کے اپنے آپ کو ان کو محدود کر کے اپنے دین کو تحفظ دینے کی کوشش کریں۔ ہم اگر اپنے دین کو تحفظ دیں گے، یقین کیجئے ہم اپنی نسلوں کو تحفظ دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے دین کو تحفظ نہ دیا، ایمان کو ایسے ہی بنا لیا کہ جہاں بھی چاہا اس کو بیچ دیا، جہاں بھی چاہا کسی کے ساتھ چل پڑے، یہ باتیں اب ایسی ہیں اس دور کے اندر کہ ہمارے لیے زہر ہلاہل ہیں، ہمیں قتل کرنے کے مترادف ہے، ہماری نسلوں کو مٹانے کے مترادف ہے، کیونکہ ہمارا جو کچھ ناطہ جڑا ہوا ہے وہ اس دین کی وجہ سے ہے۔ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری شان اور شوکت وہ سب کی سب ہے تو وہ اس دین سے وابستہ ہے۔ جب ہم اس دین کو چھوڑیں گے تو ہم کسی حیثیت کے حامل نہیں ہوں گے۔ کافر کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پنڈلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ باریک پنڈلیاں تھی۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس وجہ سے مسکرا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے بڑھتا ہے؟
یہ بندوں کے قد و قامت سے نہیں بڑھتا، یہ بڑھتا ہے اس ایمان سے، محبت رسول سے، ناموس رسالت سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اور اس پر پہرا دینے سے، اور سب سے زیادہ قیمتی متاع اسلام کو سمجھنے سے۔ اور جو شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو یہ اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا کہ فانا الزعیم، کہ میں اس شخص کا ضامن ہوں جو شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے، یعنی دین سے وہ بہت راضی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت راضی ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانا الزعیم، میں اس شخص کا ضامن ہوں، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور آج کے اس دور کے اندر اس وظیفے کی عملی طور پر بھی اور اقراری طور پر بھی، زبانی طور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کو اپنی پسندیدہ ترین متاع قرار دیں۔ آج ہم یہ نہیں جانتے کہ آج اس دین پر کس قسم کے فتنے یلغار کر رہے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور دین کے متعلق ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ مثلاً آپ کسی سے کہتے ہیں کہ پاؤں ساتھ ملا لیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو کسی فرقہ واریت کی طرف نہ لے جائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سد الخلل، کہ وہ جو خلا درمیان میں ہوتا ہے اس کو ختم کر دو، ساتھ مل جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ طویل حدیث ہے اس بارے میں۔ تو اب مسلمان پتہ ہے کیا کہتا ہے آگے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہے اسے شیطان اندر آ جاتا ہے، رخنے پیدا کرتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب آج کا مسلمان پتہ ہے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ شیطان نے آنا ہو تو وہ تو دو ٹانگوں کے درمیان سے بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں ایک معمولی سی بات ہے، یعنی آپ کے نزدیک یہ ہوگا یہ کوئی ایک عقلی بات کی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ ایسی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر طعن ہے، آپ کے فرامین پر تنقید ہے، نقد ہے۔ آج اگر آپ اپنے سیاسی لیڈر پر تنقید برداشت نہیں کرتے تو مجھے بتائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر اور آپ کے فرامین اس قدر ہمارے نزدیک کمتر ہو گئے کہ ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف ہم ایسی باتیں کر کے اس حدیث کو ایسے نعوذ باللہ من ذالک بالکل کالعدم قرار دے دیتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر آج اتنا بڑا فتنہ پھیل چکا ہے کہ کتنی احادیث کو محض، کتنی آیات کو محض اس وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری عقل پر پوری نہیں اترتے، اور اس میں غامدی اور اس جیسے نظریات بہت زیادہ مسلمانوں میں فیمس ہیں، مشہور ہیں، رائج ہیں، کہ وہ ساری باتیں جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ آج مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے اندر جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو وکلاء ہیں، جو پروفیسرز ہیں، اور جنہوں نے بہت سی پی ایچ ڈیز اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ اس فتنے کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ یعنی اپنی عقل کی بنیاد پہ دین کو تسلیم کرنا، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے جو دین میں تو اس کی حیثیت ہے ہی کہ دین کو دین سمجھ کے قبول کرنا ہے، اس کو عقل کے ماتحت سمجھ کے قبول نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے سامنے کس قدر آپ کسی ایک نے بھی اس بات کو سمجھ کے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیسے تسلیم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا۔ اب یہ مجھے بتائیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ جو بات پوچھنے والی تھی وہ کیا تھی؟ آپ نے جب یہ فرمایا نا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پہلا دن سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا ہوگا جب دجال آئے گا، تو یہ روٹین اور یہ ترتیب یہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کیسے آ سکتی تھی؟
تو صحابہ کرام نے اس کے متعلق سوال نہیں کیا. ان کا جو سوال بنتا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم ان دنوں اپنی نمازوں کا کیا کریں گے. یہ ہے وہ فرق جو آج کے اس دور کے اندر، یہ جو فلسفیانہ دور ہے نا، منطقی دور ہے، ہر کوئی منطق سے، فلسفے سے بہت سی چیزیں ثابت کر کے چلا جاتا ہے، اور ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے اینکر پرسن، ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو فلسفی اور منطقی انداز سے یہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ثابت کر کے چلے جاتے ہیں. یقین کیجئے اللہ کی میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تو اس دین کو اہمیت دیتا ہے جو اس نے آسمان سے اتارا ہے، اور آج ان مسلمانوں کو اس دین سے دور کرنے کے لیے فتنوں کا شکار کیا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر ان میڈیم کو استعمال کرنا ہے تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھیں، تاکہ بس اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں. لیکن سب سے زیادہ جو تحفظ دینا ہے اپنے دین کو دینا ہے. اگر اس دور کے اندر آپ دین کو تحفظ دے کے اپنی اگلی نسل تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیابی کے ساتھ صلاحیتوں سے اور اللہ تعالیٰ اس کی اشاعتوں سے اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں اپنی جان کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.